السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ وہ پاک استان ہے، جہاں صاف دل لوگ، پاک لوگ اکٹھے ہو کر اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے انشاءاللہ. تو پچھلے سنیچر کو میں نے قرآن شریف، ہولی بائبل، دھم پدا اور بھگوت گیتا سے پڑھا. میں روزانہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، تو ہم آج بھی وہی کریں گے. آج کے لیے کوئی ٹاپک نہیں رکھوں گا، لیکن صرف ان 4 کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ملتا ہے. Oh, I see Brad Christensen is watching. Hi, Brad. I'm sorry that I'm giving this chat today on Saturday in Urdu, but I will do a chat tomorrow at the same time in English if you want to hear that. تو آج ہم ان 4 کتابوں کو پڑھیں گے. سب سے پہلے قرآن شریف سے سورہ سورہ اور 67واں آیت سورہ 38 میں. Say that is a message supreme above all, from which you do turn away. No knowledge have I of the chiefs on high when they discuss matters among themselves. Only this has been revealed to me, that I am to give warning plainly and publicly. اللہ اکبر. تو یہاں ہم سن رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتا رہے ہیں، قل، بولو، سے یہ پیغام ہے، عظیم پیغام ہے، اللہ پیغام ہے، جن سے تم منہ نہیں اٹھ. You don't turn away from this. پھر ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک، یہ عظیم اعلیٰ پیغام ہے، اور اس کو مان لو. میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. چیفس آن ہائی when they discuss matters among themselves، مطلب جو فرشتے ہیں شاید ان کے بارے میں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے چیفس آن ہائی کا مطلب کون ہے، لیکن شاید وہ فرشتے کی بات بتایا جا رہی ہے یہاں، فرشتوں کی بات. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں، اللہ کے حکم پر یہ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ مجھے سمجھایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ مجھے یہ آپ کو صاف ہے کہ خبردار، وارننگ. تو یہ بہت ضروری بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم کیسے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ سوچ لو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تھا تو ہمیں حقیقت کو کیسے معلوم ہو سکتا؟ اس لیے یہاں اللہ پاک بتا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اعلیٰ پیغام ہے، قرآن شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بولو لوگوں کو کہ ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، کے بارے میں جب وہ اب خود بات کرتے ہیں، یا چیف سن آئے، مجھے معلوم نہیں ہے کون ہے، فرشتے ہیں یا اور کوئی ہے، لیکن کوئی جو اوپر والے ہیں ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ تم کو یہ
خبردار وارننگ دیا جانا ہے شیطان سے بچو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے رہنے چاہیے تاکہ ہم شیطان سے بچے رہ سکتے ہیں. اچھا، پھر ہولی بائبل سے ہم یہ پڑھیں گے. جان بوجھ سے کوئی آیات نہیں لیتا ہوں، لیکن صرف کتاب کو کھلتا ہوں اور یہ آتا ہے There I will let you hear my words. اچھا، یہ جیرمیہ نام کتاب کا ہے، 18واں باب کا یہ دوسرا آیات کا دوسرا حصہ تھا، تو میں پورا پڑھوں گا. پہلے 18واں باب سے پہلے آیت سے. The word that came to Jeremiah from the Lord, Arise and go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. So I went down to the potter's house, and there he was working at his wheel, and the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he reworked it into another vessel, as it seemed good to the potter to do. Then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done, says the Lord? Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. تو یہ بھی ایک خبردار یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جیرمیہ نام کا پروفٹ سے بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ پاٹر کے گھر میں جانا. پاٹر کو مجھے معلوم نہیں اردو میں کیا بولتا ہے، جو مٹی سے پیالے یا چیز اس کے گھر جاؤ اور وہاں میں تم کو کچھ بتاؤں گا. تو جیرمیہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تھا اس پاٹر کے گھر کو، اور وہاں وہ ایک پیالہ یا کوئی برتن بنا رہا تھا مٹی سے، کلے سے، اور وہ خراب ہو گیا تھا. تو پھر دوبارہ پاٹر نے اس مٹی کو لے کر اس کو ایک اچھا پیالہ یا اچھا برتن بنا دیا تھا. تو پھر مالک کریم بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد جیسے بتا رہے تھے قرآن شریف میں کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. سے ہی یہاں جرمیہ بتا رہے ہیں کہ خدا مالک مجھے بتایا تھا، یا اسرائیل، کیا میں تم کو نہیں کر سکتا ہوں جیسے اس پاٹر نے کیا، اس برتن مٹی سے برتن بنانے والا نے کیا؟ نہیں، میں ضرور تم کو ایسے کر سکتا ہوں. تو مطلب ہے ہم کوئی بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے حکم پر ہم چلیں، اگر ہم غلطی کرتے ہیں، بڑی غلطی بھی، تو وہ ہمیں ٹھیک کرا سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو بے شک کافی لوگ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، بدنام کرتے ہیں پاکستان کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکستان کو دوبارہ بہت اچھا بنا رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کتنے پاکستان میں کتنے نئی چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی جیسے کرتارپور کوریڈور کو کھولا گیا ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. یہ غزوہ ہند کا پہلے بڑی فتح ہے، بڑی بات ہے جو محبت ہوئی ہے پاکستان کے مسلمان اور پنجاب کے سکھوں میں. یہ غزوہ ہند کی پہلے بڑی فتح ہے. اچھا، پھر دھمپد سے ہم پڑھیں گے. یہ ہے 15واں باب کا 5واں آیت. Victory breeds hatred. The defeated live in pain. Happily the peaceful live, giving up victory and defeat.
فتح کا پھل کیا ہوتا ہے؟ نفرت. جو ہار جاتے ہیں وہ بہت دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو جو فتح اور ہارنا دونوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، وہ شانت رہتے ہیں. یہ امن کا پیغام ہے. امن میں فائدہ ہے. امن میں کیا فائدہ ہے؟ سب خوش ہوتے ہیں، سب شانت ہوتے ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں رہتی ہیں. اور جب لڑائی ہوتی ہے، کوئی جیتتا ہے وہ بھی حقیقت میں ان کو بھی آرام نہیں ملتا ہے. وہ بھی پریشان ہوں گے بعد میں. اور جو ہار جاتے ہیں وہ ضرور پریشان ہو جائیں گے. تو یہ بدھ حضرت بدھ علیہ السلام کی یہ پیغام ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم محبت، انصاف چاہتے ہیں. اس میں ہماری فائدہ ہے، جیتنا میں فائدہ نہیں ہے. صاف بتایا جا رہا ہے جیتنا میں اور ہارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیتنا اور ہارنا چھوڑو. اچھا، آخر میں ہم بھگوت گیتا کو دیکھیں گے. یہ ہے تیسرا باب کا 27واں آیت. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Oh, بہت گہری بات ہے. میں بہت بڑا ہوں، یہ جھوٹا. ہم سوچتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن حقیقت میں یہ three modes of material nature یا پرکرتی، مطلب اس کائنات کے جو بنیادی نیچر، بنیادی کیا بولتے ہیں اردو میں، اس کے تین گن ہیں، تین حصے ہیں. اچھا، گڈنس، پیشن، ہوس، اور اگنورنس، اندھیرا. تو یہ تین چیزیں سب کچھ کرا رہی ہیں اور ہم سوچتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. حقیقت میں ہم بس چھوٹے چھوٹے عبد ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے خدمتگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور ہم حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف اس کی رحم و کرم سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. حقیقت میں ہم نہیں کرتے ہیں اس کی طاقت سے. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ مجھے یاد کراتا ہے گرو نانک دیو کا. بابا نانک نے بتایا تھا، ابھی یاد کر رہے ہیں کیونکہ میں یہ بھی روزانہ بولتا ہوں. ایک اومکار ستنام کرتا پرک نربھاؤ نروائر کال مورت جونی سے بھنگور پرساد جب پاد سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. سوچی سوچ نہ ہوئی جے سوچی لکبار، چھپے چپ نہ ہوئے جے لائے رہار اتار، پھکیا پک نہ اتری جے بن پوریا بھار. سہسیا پالا کوئی تو ایک نہ چلے نال، کیوں سچیا رہے کیوں ٹوٹتے پڑال. حکم رضائے چلنا نانک لکھیا نال. حکم ہو آکار حکم کہی نہ جائے، حکم ہا جیا حکم ملے ودی آئے. حکم اتم نیچ حکم دکھ سکھ پائے، ایک نہ حکم بخشش حکم صدا بائے. حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے، نانک حکم جے بجائے تو ہومی کہی نہ کوئے. یہی بات، ہومی، انا، میں، وہ اس سے بچتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھتا ہے. حکم جے بجائے تو ہومی کہی نہ کوئی. جو حکم کو سمجھتا ہے، جو اللہ کا حکم کو سمجھتا ہے، یا جیسے بھگوت گیتا میں یہاں بتایا جا رہا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ انا ہے، فالس ایگو، میں بہت بڑا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا رہا ہے سب کچھ.
ہم اس کے چھوٹے چھوٹے خدمتگار ہیں بس. اس کے حکم پر اگر ہم چلتے ہیں، اس کے حکم کو اگر ہم سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس فریب سے بچیں گے. انا، میں بہت بڑا ہوں. واہ بے واہ. ٹھیک ہے، ہم بس دیکھیں گے کسی کے کوئی سوالات ہیں یا کامنٹس ہیں، اس کو ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جواب دینے کی کوشش کروں گا. اچھا، سب سے پہلے کامنٹ یہ ہے، تھینکس سر، جاوید ظہیر کہہ رہا ہے، اور very disappointed by didn't of Norway people which they donned dignity of our holy book. I couldn't understand why they did like this. Rather, we respect every religion. We didn't say anything wrong about any religion, but we have to bear indignity of our prophet, our holy book. Why? شیطان، یہ شیطانی لوگوں کا یہ پلاننگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا یا مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہو جائے. جب بڑی لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، پیسہ زیادہ کماتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس لڑائی سے ہمارے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم سب پر فتح کر سکیں گے، مطلب ہم کو اپنے قبضے میں لا سکیں گے. یہ شیطانی لوگوں کا پلاننگ ہے. تو اسی لیے وہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن پاک کے بارے میں وہ ایسے بدنام کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اس کا پھل یہ ہوگا مسلمانوں کا اور عیسائیوں یا یہودیوں کی لڑائی. وہ چاہتے ہیں ایسے لڑائی ہو جائے کیونکہ اس کا پھل ان کے سوچ میں اس کا پھل یہ ہوگا کہ ان کو فائدہ ملے گا. شیطانی لوگوں کا وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت، پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ان کی ہاتھ میں آ جائے. تو اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، سید شاہ، پاٹر از کالڈ کمہار. اچھا، تو یہ ہم بائبل سے جو پڑھ رہے تھے یہ کمہار کے بارے میں تھا. کمہار جو کوئی برتن مٹی سے بناتا ہے. اچھا، اور کوئی سوال ہے؟ یہ کامنٹس کہاں گئے ہیں؟ میں بہت اچھا، عائشہ رفیق کہہ رہی ہے معاف کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، بار ہار جانے میں بہت سکھ ہے. اچھا، معاف کر دینا چاہیے. ہاں، دوسروں کو معاف کرنے میں بہت فائدہ ہمیں ملتا ہے. سب کو فائدہ ملتا ہے معافی میں. معافی دینے والے اور معافی ملنے والے دونوں کو بہت فائدہ ملتا ہے معافی میں. بہت اچھی بات ہے. جھک جانا چاہیے. ہاں، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنا چاہیے. مالک بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں. اس کے سامنے جھکنا چاہیے. اور ہار جانے میں بہت سکھ ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہار جاتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. بہت سکھ ہے، امن ہے. ٹھیک ہے. محمود خان کہتا ہے السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک. اور میری بیگم کے سرجری 10 دسمبر کو تاریخ بنایا گیا ہے. اس کو نی ریپلیسمنٹ، گھٹنے کو، نیا گھٹنے کو سرجری ہونے والا ہے. تو وہ ابھی چل نہیں سکتی ہے، بہت تکلیف میں ہے. اس کے گھٹنا بہت خراب ہو گیا ہے. لیکن 10 دسمبر سب دعا کریں اس کے لیے. اچھا، طاہرہ سید، since long I was looking for with love and politeness. افسوس کی بات ہے اگر آپ کو بہت دیر تک ڈھونڈنا پڑا. یہ تو ہر استاد کا فرض ہے محبت سے وہ سکھائیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ گرو نانک دیو جی کا ہم نے یہ بتایا تھا، ہومی کہیں نہ کوئی. ہومی، وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی سمجھتا ہے تو وہ حقیقت میں
کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنا چاہیے، اور اللہ پاک بہت بڑا ہے، ہم سب بہت چھوٹے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا قرآن شریف میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ نو نالج ہیو آئی آف دا چیفس آن ہائی. کتنے اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ کہتا تھا میں کوئی کچھ نہیں ہوں، میں بس ایک چھوٹا انسان ہوں، تمہارے جیسے ہوں. تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے، جب حقیقت میں وہ کیا ہے، کتنے عظیم ہے، کتنے عظیم ہیں وہ، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. یہ ہے اصلی مسلمان. ہاں، تو ایسے کوئی اگر استاد بنتا ہے اس کو ضرور محبت سے سکھانا چاہیے، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر سکھانا چاہیے. اچھا، طاہرہ سید آگے کہہ رہی ہے اسٹے بلسڈ لکنگ فارورڈ. اچھا نہیں، یہ میرا سیل فون ابھی مجھے سب کامنٹس کو نہیں دیکھنے دے رہا ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی کامنٹس تھا لیکن ابھی مجھے اور نہیں مل رہا ہے. تو اور کامنٹس ہوا ہوگا لیکن میں ان کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، پھر کافی ٹائم ہو گیا. بہت فائدہ ہم کو مل گیا ہے. ایسے میں روزانہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. کم سے کم قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں، اگر ایک ہی آیت کو، لیکن ضرور. میں روزانہ فجر کے بعد یہ میں کرتا ہوں. میں قرآن پاک، ہولی بائبل، دھما پادا اور بھگوت گیتا کو پڑھتا ہوں، اور گرو گرنتھ صاحب کو بھی میں روزانہ یہ ذکر کرتا ہوں. تو اس میں بہت فائدہ ہے. سب سے درخواست ہے کہ تم ایسے ہی کرتے رہو. اچھا، ایک اور کامنٹس آ گیا ہے. محمود خان، اللہ پاک آپ پر رحم فرما. سر when are you coming to Dubai؟ شکریہ. اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے. ہم سب اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ سب دوسروں پر رحم فرما. یا مالک، محمود خان پر بھی یا مالک رحم فرما. مجھے معلوم نہیں میں دبئی کب آ سکوں گا. ابھی ہم یہاں ہیں، ہماری بیگم کی صحت کی وجہ سے میں ابھی کہیں نہیں جا سکتا ہوں. اس کو میں گھر سے باہر بھی نہیں 1 گھنٹے کے لیے جا سکتا ہوں باہر. اس کے لیے مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں گے اس کی سرجری کے بعد کب تک ہم دبئی، پاکستان وغیرہ جا سکیں گے، مجھے ابھی معلوم نہیں. اچھا، عرفان الحق کہہ رہا ہے آپ کی باتیں بڑی اچھی اور محبت سے بھرپور ہیں. شکریہ. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ محبت سے بات کریں، پیار سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. محبت سب سے بڑی چیز ہے. محبت یہ کنیکشن ہمیشہ بند ہوتے جا رہا ہے. محبت، انصاف، سچائی اور خدمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، سب نبیوں کی خدمت، اور سب انسان کی خدمت، اور سب مخلوق کی خدمت. یہ ہے پاک اسلام. تو شکریہ. بس محبت سب سے بڑی چیز ہے. شکریہ عرفان الحق صاحب. اللہ اکبر. خوش رہو. سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.